السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہم ترین خبریں۔ اور آج ہم آپ کو بہت اہم خبر دینے جا رہے ہیں اور وہ ہے پی ڈی ایم کے اجلاس سے متعلق۔ آیا پی ڈی ایم کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ جے یو آئی فے کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب خواجہ سراؤں نے بھی صحافت کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے بھی اپنا ایک پریس کلب بنا لیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیسے خبریں دیں گے اور کس طرح کی خبریں دیں گے، وہ بھی ہم آپ کو تفصیلات میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے، جو 4 فروری کو مولانا فضل الرحمان نے طلب کیا ہے، جس میں پی ڈی ایم کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس میں شرکت کرے گی۔ اس حوالے سے مریم نواز بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گی۔ اجلاس کا 3 نکاتی ایجنڈا فی الحال زیر بحث ہے، تاہم اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو اہم ترین نکات شامل کیے گئے ہیں، ایک تو جو آنے والا 5 فروری کو لیاقت باغ میں جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، ایک تو اس حوالے سے بات انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا جانا ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات آ رہے ہیں اس میں اپوزیشن جماعتیں کس طریقے سے اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی اور کیا صورتحال رہے گی، اور اس سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن کو کس حد تک کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ اور اس صورتحال پہ اور جے یو آئی فے کے اندرونی اختلافات بھی انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں، اور مزید حافظ زین احمد کے ساتھ کافی مزید لوگ جو ہے وہ شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے جے یو آئی فے کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بتانا یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ جے یو آئی فے کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی مخدوش نظر آ رہا ہے، کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں انہیں بھی کوئی خاص نشستیں نہیں مل سکیں گی، اس لیے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا سہارا لینے کی کوششوں میں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی ایک تو جے یو آئی سے ان کی جو سربراہی کو خطرات لاحق ہیں، ایک تو وہ بچ جائیں، ان کی سیٹ بچ جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی سینٹ میں جو ہے کسی طریقے سے داخل ہو جائے، کیونکہ وہ ایسی مچھلی کی مانند ہے جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور یہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے ماضی میں یہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ یعنی حکمران جماعت کے ساتھ مل کر ہمیشہ گورنمنٹ میں رہے ہیں اور مزے لوٹتے رہے ہیں، اب وہ مزے ہو گئے ختم۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سینٹ کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو یقین کریں اور معاملات کو ایک دفعہ پھر سدھار لیں، تاکہ یہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکے اور سینٹ کی کسی طرح ان کو بھی نشست مل سکے، کیونکہ ان کے بھائی جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات سے آؤٹ ہو جائیں گے اور معاملات ان کے لیے بھی اچھے نہیں رہیں گے۔ اور جے یو آئی فے نے الیکشن کمیشن میں جو پٹیشن اور جو عرضداشت پیش کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے اب جے یو آئی فے کے لیے جو ہے وہ معاملات سنبھالنا آسان نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی ہے، اور جس میں جو ہے وہ حکومت کے خلاف مواخذے کی تحریک جو ہے وہ پیش کرنے اور اس حوالے سے تمام تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا بھی شکوہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لینے اور پھر مواخذے کی تحریک کی بات کر کے پی ڈی ایم کے معاملات کو تھوڑا جو ہے وہ مشکلات کا سبب بنا دیا ہے۔ تاہم آصف علی زرداری نے کل اپنے ایک جو ہے بیان میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم متحد ہے اور حکومت کو وہ ٹف ٹائم دے گی۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ٹف ٹائم کیا ہوگا۔ کیا سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی اپنی نشستیں جیتنا چاہتی ہے اور سینٹ میں اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اسے پتہ ہے کہ
کسی بھی حکومت کے خلاف اگر آئین سے ہٹ کے انہوں نے کوئی اقدام کیا تو اگر مستقبل میں ان کی کوئی حکومت بنتی ہے تو ان کے خلاف بھی پھر اسی طرح کا لائے عمل لوگ جو ہے وہ بناتے رہیں گے، سیاسی جماعتیں ان کے خلاف بھی نمود آزمار رہیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی احساس ہے کہ اس کے 47 کے قریب ایسے رہنما ہیں جن کے خلاف نیب کیسز ہیں، جن میں اہم ترین رہنماؤں میں سید خورشید احمد شاہ ہیں، خود آصف علی زرداری ہیں، فریال تارپور صاحبہ ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہیں، اور کیم علی شاہ اور شرجیل میمن اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف جو ہے نیب کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی گنجائش پیدا نہ کی تو ان کے ان 47 رہنماؤں کے لیے جو ہے وہ سیاست میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہے اس میں حصہ لیا جائے۔ حافظ حسین احمد نے اختر صدیقی نیوز سے گفتگو میں بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ صرف انہی کے کہنے پہ چلے، اور حالانکہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی بات کرنی ہوتی ہے مشاورت سے ہوتی ہے، مگر مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی جو ہے وہ سارے فیصلے کریں، تو ایسی ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ پارٹی جو ہے اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت جد و جہد کے بعد اور بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ تکالیف سہی ہیں، اور اس پارٹی کو بنانے میں ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے اب مولانا فضل الرحمان کو صرف اس لیے ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پارٹی کا استعمال کریں۔ معاف کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خبر اور بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں میاں شہباز شریف اور ان کا جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز شریف، ان کے معاملات بھی بڑے عجیب سی صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو ضمانت کی درخواست تھی حمزہ شہباز نے وہ بھی واپس لے لی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ غیر اعلانیہ طور پر پی ڈی ایم کے معاملات سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر رکھی ہے، اور وہ آگے نہیں آنا چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں وہ کیا کریں گے اور جیل میں رہیں گے، اور پی ڈی ایم کیا ان کے بغیر اپنی جد و جہد کو برقرار رکھ سکے گی اور جاری رکھ سکے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ تاہم اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس وقت سمجھ آ گئی کہ حکومت ایک لحاظ سے کامیاب ہو گئی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں سینٹ انتخابات میں جانے پر مجبور ہو گئی ہیں، اور مولانا جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں، اور اس طریقے سے وہ سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملے پر اپنی بات پر قائل نہیں کر سکے ہیں کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر کے اس کو رخصت کیا جائے۔ مواخذے کی تحریک وہ پہلے ہی سینٹ انتخابات میں اس کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ حکومت کے خلاف وہ جو بھی کام انہوں نے کیا، ان کے اپنے 11 ممبران جو ہے اپوزیشن کے وہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جا ملے، اور اس طریقے سے سینٹ میں ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جہاں تک اب عمران خان کے مواخذے کی تحریک کی بات ہے تو اپوزیشن کے باقی جماعتوں کی نسبت پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کو ہدف بنایا جائے، اور حکومت کی جو ناکامیاں ہیں، حکومت جو غلط کام کر رہی ہے، حکومت مہنگائی زیادہ کر رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ روزگار نہیں مل رہا، پریشانیاں ہیں، ہسپتال میں سہولتیں نہیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہدف بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ناک آؤٹ کیا جائے، اور اس سلسلے میں وہ چاہتی ہے کہ مواخذے کی تحریک بھی جب چلے گی تو ظاہری بات ہے لوگوں سے رابطے ہوں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم ابھی حکومت کامیاب ہے، اور اپوزیشن ان کے خلاف کوئی فیصلہ کن مارکا ابھی تک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور جلسوں والی ان کی جو حکمت عملی تھی وہ بھی شیخ رشید نے ایک لحاظ سے ناکام بنا دی ہے۔ جب اس نے الیکشن کمیشن میں ان کا جو احتجاج ہونے جا رہا تھا اس میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی روڑا نہیں اٹکایا، جس کی وجہ سے اپوزیشن کی یہ جو احتجاجی دکان تھی وہ بند ہو کے رہ گئی، اور
अब आने वाले दिनों में अपोजिशन के पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि वो मिल बैठ के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कोई हिकमत अमली तय करे। और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान ने 4 फरवरी को इजलास बुलाया है और उसमें सेनेट इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए बात की जाएगी। और मौलाना फजल रहमान साहब खुद भी अब सेनेट में जाना चाह रहे हैं, उनका दिल कर रहा है कि वो किसी तरह सेनेट में पहुंच जाए। अब उसके लिए वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुआवनत चाहते हैं और 1-2 और बंदा भी वो अपना सेनेट में ले जाना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, मुआवजे की तहरीक क्या इस पे जो है पोजीशन मुत्तफिक होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल ज़राए यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस राय से बाकी सियासी जमातें अभी तक अपोजिशन की जो है वो कायल नहीं है मुआवजे के हवाले से। अब देखते हैं कि इजलास में क्या होता है। एक और चौंधी आपको ख़बर दें कि सहाफ़ियों की मेहरबानियों और सहाफ़ियों में जो है काली भेड़ों की वजह से अब एक ऐसा तबका भी सहाफ़त के लिए जो है वो पर तोल रहा है और उन्होंने भी प्रेस क्लब बना लिया है। और अब हम क्या कहें कि अब ख्वाजा सरा जो है वो अब लोगों के अहवाल की ख़बरें दिया करेंगे। और वो कहते हैं कि जब कई सहाफ़ियों की डिग्रियां न होने के बावजूद भी और उनकी कोई तालीमी मेयार न होने के बावजूद भी अगर वो सहाफ़ी बन सकते हैं तो ख्वाजा सरा क्यों नहीं बन सकते। और सिंध हुकूमत पहले ही उनको जो है मुख्तलिफ़ मामलात में टैक्स इकट्ठा करने में बहुत सारी चीज़ों में उनको शामिल कर चुकी है। और अगर ये इसमें सहाफ़त में भी आ जाते हैं तो क्या रंग ढंग होगा और वो क्या कहना चाहते हैं उसके हवाले से हम आप उनकी वीडियो भी दिखाएंगे। आखिर में आप वो वीडियो देखिए और फिर अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। हम लोग मैदान में आ रहे हैं। आज हमने अपने प्रेस क्लब की ख्वाजा सरा प्रेस क्लब का संग बुनियाद रख दिया है और बहुत जल्द हम लोग ऐलान करने वाले हैं, ओहदे अपने बांटने वाले। पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसीलों से हमारे राब्ते हो गए हैं। सहाफ़ी भाई से गुजारिश है कि आप एक पेज पे आ जाएं, एक जगह पे आ जाए। ना ही तो यहाँ पर कोई तालीम देखी जाती है, ना भी यहाँ पर कोई मेयार देखा जाता है। और प्रेस क्लब बनाना इतना आसान हो गया, हमने सोचा क्यों ना हम प्रेस क्लब बना दे। इंशाल्लाह ख्वाजा सरा प्रेस क्लब जिंदाबाद। सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। इस चैनल को देखते रहिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।